اور نماز قائم کرو، یعنی اور وہ جو نماز قائم کرے وَآتَ الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ دے۔ عبادات میں صرف دو چیزیں لے لی، نماز اور زکوٰۃ، اور یہ بات آپ بارہا سن چکے ہیں کہ نماز جملہ بدنی عبادتوں کی نمائندہ ہے اور زکوٰۃ جملہ مالی عبادتوں کی نمائندہ ہے، لہذا ان دو کو اس لیے جمع کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ ساری عبادتیں ان دونوں میں آ گئی ہیں۔ تو یہ ہے عبادت، نماز اور زکوٰۃ یہ ادا کریں گے، یہ ہے نیکی۔ اور پھر آ جائیے کیا، اخلاقیات۔ اخلاقیات میں بھی دو باتیں لے لیں، دو باتیں سے، اور دو ہی باتیں پورے اخلاقی وجود کی روح ہیں۔ اخلاقی وجود دو ستونوں پہ کھڑا ہے۔ نمبر ایک، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جس سے وعدہ کریں اس کو پورا کریں۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں کہ جو وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور آج سب سے زیادہ کمی اسی بات کی ہے نہیں، اور ہماری ساری سوسائٹی جو داؤ پہ لگ گئی ہے، سارا امن چین سکون جو غارت ہے، اسی وجہ سے وعدے پورے نہیں ہو رہے، کمٹمنٹ پوری نہیں ہو رہی، نہ ہم کر رہے ہیں نہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں، سب ایک جیسے ہو گئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بیچارے بس کرتے ہیں چلتے ہیں، مگر باقی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وعدہ، اور جس قوم میں ایسے ایسے لیڈروں کے وعدہ کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے، تو پھر تو بس اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو جو ہو کم ہے۔ تو اس لیے یہ وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور وعدے کے خلاف کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ فرمایا جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ عملاً منافق ہے۔ تو وعدہ پورا کرنا، فرمایا یہ ہے ایمان اور نیکی، یہ اخلاقیات میں ایک پہلی چیز، پہلی بنیاد۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو بیان فرمائی وہ ہے والصابرین، اور صبر کرتے ہیں۔ وہ توجہ رکھیے گا، ابھی لائٹ آ رہی ہے۔ والصابرین، اور صبر کرتے ہیں۔ صبر کتنی اہم چیز ہے۔ اس صبر کے لیے تو اللہ نے کئی جگہوں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس سے مدد طلب کرو۔ صبر ایسی چیز ہے، اس سے مدد طلب کرو۔ مدد طلب کرنے کی بات کی گئی ہے۔ وہ جو خود سب کا مددگار ہے وہ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر کو اس نے ایک ایسی چیز کے طور پہ پیدا کیا ہمارے اندر کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی اور بڑا ہی فائدے مند مفید وسیلہ ہے۔ ایسے مفید و کارآمد اور گارنٹیڈ، یعنی گارنٹی والا وسیلہ، ایسے وسیلے کو چھوڑنا نادانی، اس کو پکڑو، اس سے مدد لو۔ پیشنس، ہیو یور پیشنس، اپنے پیشنس کو سنبھال کے رکھیں، اپنے جذبات پہ قابو پائیں، صبر کی کیفیت میں رہیں جہاں بھی کوئی معاملہ ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اس لیے دو باتیں بہت اہم تھیں، اور صبر کے مقامات بتا دیے۔ باسا والضراء، باسا کیا ہے؟ باسا جو تنگی آتی ہے، تنگی مالی تنگی وغیرہ، اس میں صبر کرنا۔ والضراء جسمانی تکلیف، بیماری وغیرہ، اس میں صبر کرنا۔ وحین الباس، اور لڑائی کے موقع پہ جب دشمنوں سے کوئی جہاد ہو رہا ہو، جنگ ہو رہی ہو، لڑائی ہو رہی ہو، اس وقت صبر کرنا۔ صبر جیسے اب تک آپ نے صبر، دہشت گردی کے مقابلے میں پوری قوم صابر و شاکر ہو کے ڈٹی ہوئی ہے نا، مقابلہ کر رہی ہے اور قربانیاں دے رہے ہیں، تو آج امن و سکون سے رہ رہے ہیں۔ اور اگر یہ صبر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر جو کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں جو کچھ، وہ اشر ہوگا۔ اس قوم نے واقعی بڑا پیشنس دکھایا، 60-70 ہزار قربانیاں دے دیں اور جمی ہوئی ہے دہشت گردی کے مقابلے میں۔ سب کتنے لوگ، سویلین بھی، فوجی بھی، سب کئی مارے گئے بیچارے، پروفیشنل بھی مارے گئے، بچے بھی مارے گئے، جوان بھی مارے گئے، لیکن قوم ڈٹی ہوئی ہے۔ ڈٹی رہے گی، صبر سے کام لیتی رہے گی، تو انشاءاللہ اس قوم کی اور امن پسند لوگوں کی فتح ہوگی، دہشت گردوں کو ڈیفیٹ ہوگی۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، آخر میں ایوارڈ، آخر میں تمغہ اللہ کی طرف سے، جس نے یہ چاروں شعبوں میں قدم رکھ دیا اور یہ سب چیزیں اپنا لی، اور بر جس نے اختیار کر لی، فرمایا اللہ نے کہ یہی سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ سچائی اللہ کے یہاں اسٹیبلشڈ ہونی چاہیے۔ اللہ کے یہاں سچائی وہ جو اسٹیبلشڈ ہو، جو ایگزسٹ کرے، جو اپنے آپ کو، اپنا وجود جو ہے وہ دکھائے اور منوائے۔ سچائی وہ نہیں ہے جو زبانوں پہ آئے اور غائب ہو جائے، لفظوں میں داخل ہو چلے۔ وہ کیا کہا تھا ایک شاعر نے کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، ہے یہ وہ لفظ کے شرمندہ معنی نہ ہوا،
یعنی خالی وفا 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 کہنے سے وفا کی بات نہیں ہو سکتی، وفا پوری نہیں ہو سکتی، وفا کر کے دکھانی پڑتی ہے، اس کو وفا کہتے ہے۔ یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا، تو اس کا معنی کہاں ہے؟ معنی ہونا چاہیے، اسی لیے سچائی کے معنی بتا دیے، فرمایا یہ سب عمل کی صورت ہے، یہ کر کے دکھاؤ تو تم سچے ہو، ورنہ پھر سب ایسی زبانی جمع خرچ اور لپ سروس اور محض ہوا میں تیر چلانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد